برائے تعدیل ظہور حجت خدا بلند ترین صلوات پڑھیے برائے خصوصی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ صلی اللہ علیہ ایک سارے حضرات مل کی بلند ترین صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی خیر خلقہ اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم فردا بعد فرد وقبیلۃ بعد قبیلۃ وحزبا بعد حزب ونسلا بعد نسل الى یوم الدین. یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی نعرہ حیدری. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ بعضۃ منی بلند صلوات. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر. اس سے بڑا نام کوئی نہیں. گواہی بھی اتنی پرجو سمجھنے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. کل ایمان. نعرہ حیدری. حسینیت. یزیدیت. یا سادت الحسین. ماشاءاللہ. یا سادت الحسین. اتنی باواز بلند صلوات پڑھ لیجیے محمد. اللہ بلند و بالا خداوند ذوالجلال والاکرام میرے بہت ہی پیارے قابل احترام بزرگوار بابو غلام مصطفیٰ جعفری علی المقاموں کے قائم کردہ یہ قدیمی فرس ادائے فاطمیہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. برادر بزرگ جناب ضرور حسین جعفری صاحب، ان کے سارے بھائیوں، مظہر بھائی، شوکت بھائی، بچوں، اہل خانہ، اس سے قبل ہونے والی خواتین کی یادگار پر صداری میرا آقا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کیونکہ ایام ادائے فاطمیہ کا جو اختتام ہے اور اسی مناسبت سے آج راولپنڈی کا مرکزی جلوس سے جناب سیدہ شہادت کا برآمد ہوگا. ریاض کاظمی صاحب سے میں نے وقت پوچھا کتنا وقت ہے، تو ان کی بات سے پتہ چلا کہ وقت ہے ہی نہیں، لیکن مجھے پکا یقین ہے کہ وقت کی نبض پہ میرے مولا علی کا کنٹرول ہے. لمبا چوڑا پڑھنا، گھنٹہ پڑھنا یہ کوئی مجلس نہیں کہلاتا. خلوص نیت سے ایک جملہ فضیلت کا، ایک مصیبت کا بیان ہو جائے، سننے والے خلوص نیت سے بیٹھے ہوں تو یہاں سے کوئی خالی جھولی واپس نہیں جایا کرتا. موضوع اتنا اہم ہے جسے اہل سنت، اہل تشیع، حتیٰ کہ غیر مسلم بھی سوشل میڈیا پہ بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ کائنات کے رسول نے رہتی دنیا تک کے انسانوں کو، میں نے مسلمانوں نہیں کہا، انسانوں کو پیغام دیا تھا کہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. ماشاءاللہ مولا کے ثنا خان بھی قاسم بھائی آ گئے ہیں، اور ہمارے علاقے کے نہیں پورے پنجاب، انٹیریئر پنجاب تک، بلکہ میرے ساتھ یہ سندھ بھی گئے تھے مجلس پڑھنے. غلام فرید جعفر صاحب، ایک مکمل عزائی پریوار سجا ہوا ہے. ایک جملہ فضائل کا مجھے اس لیے کہنا ہے
کہ یہ مجھے بہت ہے یہ سادات عشق سے نسبت ہے. پرویز شاگرد کا شعر ہے کہ مجھے بہت ہے یہ سادات عشق سے نسبت کہ یہ قبیلہ کوئی ایسا کم نسب بھی نہیں ہے، بلکہ سب سے اعلیٰ نسب یہی قبیلہ ہے سادات کا. تو میں میزبان بھی ہوں اور ابھی موزگا سے براہ راست مجلس کی ڈیوٹی کر کے آ رہا ہوں، اور وہاں بھی میں نے یہ دیکھا فرید بھائی کہ نہ یہ ذکر ذاکر کا محتاج ہے، نہ خطیب کا محتاج ہے، نہ سامعین کا محتاج ہے. جسے رسول نے اپنا حصہ کہا اس بی بی کو کیا کہتے ہیں؟ الفاطمہ. فاطمہ بذت و منی، میری خوش نصیبی ہے کہ تحریک انفاذ فکر جعفر پاکستان کے اسپیکر جناب بول مہدی صاحب بھی تشریف فرما ہیں، جناب غلام فرید صاحب، ریاض کاظمی صاحب ہمارے ضلع پریس سیکرٹری بھی ہیں، اور قاسم بھائی شیریں بیاں مولا کے شنخواں ہیں. میں اتنے سارے خوبصورت چہروں کی موجودگی میں فقط عابد بھائی ایک خوبصورت بات کرنا چاہتا ہوں. رسول کیا ہے؟ جو رسول ہیں فاطمہ اس کا حصہ ہے. یہ بڑا مشہور جملہ ہے. محمد اگر رسول ہے، فاطمہ رسالت کا ٹکڑا ہے. جو خصوصیات نبی میں ہیں وہی رسول نے کہا میری بیٹی میں میرا حصہ ہے. آج دنیا حیران و پریشان ہے کہ اتنا ذکر ہو رہا ہے بی بی پاک کا، چلیے اتنا ذکر ہو رہا ہے بی بی پاک کا کہ جو سوشل میڈیا دیکھیں، فیس بک دیکھیں، انسٹاگرام دیکھیں، واٹس ایپ دیکھیں، ہر جگہ فاطمہ ہی فاطمہ نظر آ رہا ہے. یہ قدیمی فرض ازا ہے. اور میں اس حوالے سے، چونکہ غلام فرید جعفر صاحب شاعر بھی ہیں، تو ان کی شاعری حص کو سامنے رکھتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ فقط اتنا بتاؤ فاطمہ کہتے کسے؟ فاطمہ یہ فاطمہ سے نکلا ہے. فاطمہ اس کا کیا مطلب؟ فاطمہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والے. توجہ رکھے، بات ختم کر دیں. اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے والی. اب 1 گھنٹے کی تقریر میں 4 مصروں میں آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں. فاطمہ نارے جہنم سے بچانے والی، فاطمہ قید مصیبت سے چھڑانے والی، فاطمہ دہر میں عصمت کے گھرانے والی. بات ختم ہو رہی ہوگی. فاطمہ دہر میں عصمت کے گھرانے والی، فاطمہ قصر ستمگار کو ڈھانے والی. میرے سنشیہ بھائیوں، بنت عادل نے عدالت کا فسوں توڑ دیا، ایک خطبے سے حکومت کا بھرم کھول دیا. وہ خطبہ دیا میری آقا زادی نے. آج پوری دنیا بلکہ طبقہ نسواں اس بات پہ فخر کرتا ہے کہ رسول کی یہ بیٹی کائنات کی تمام خواتین کے لیے نمونہ بنے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ دی از سہ نسبت حضرت زہرا دی. اور عورت کی کتنی کیٹیگریز ہیں؟ 3 ہیں نا، بیٹی، زوجہ اور ماں. ان تینوں نسبتوں میں فاطمہ کا کوئی ثانی نہیں. الحمدللہ یہ پورا عالمی عشر ایام فاطمیہ آج اختتام پذیر ہو گیا. ہمیں سبق کیا دیا ہے، پیغام کیا دیا؟ بس چونکہ میری ڈیوٹی ہے یہ، میں وہ ڈیوٹی مکمل کر کے جا رہا ہوں. میرے مولا کے ذاکرین فضائل بھی پڑھیں گے، سنخواں بیٹھے ہیں، مسائل بھی پڑھیں گے، لیکن ایک سید ہونے کے ناطے مجھے کہنے کا حاصل ہے کہ دوستو، اس وقت جو سب سے اہم تقاضا ہے وقت کا وہ یہ ہے کہ آپ چلے جائیے پوری دنیا میں، پاکستان میں جائیں، کراچی میں جائیں، لاہور میں جائیں، جہاں مرضی چلے جائیں، سب کے اپنے اپنے پیاروں کی یادگاریں موجود ہیں. کیا صاحب علامہ اقبال کا مزار ہے یا نہیں ہے؟ قائد اعظم کا، دیگر سیاستدانوں کا، ہر مذہب کے بڑوں کے مزارات موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں، لیکن کیا رسول کی بیٹی کی کوئی نشانی ہے؟ بابا صحافت آقا شورش کاشمی نے کہا تھا، اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک
ہم بنت پیغمبر کی لہر ڈھونڈ رہے ہیں. مجھے جو بات کہنا ہے اگر وہ بات نہ کی میں نے تو میرا فرض عمل صحیح پورا نہیں ہوگا. فرید بھائی انصاف سے بتائیے گا، آج شوال آتی ہے نا پوری دنیا میں، اور اب تو آج شام ایک صاحب کہہ رہے تھے مجلس میں کہ قائد الجعفریہ آغا سید حمید الموسوی نے مزار جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی تعمیر کو ایک عالمی تحریک بنا دیا. عالمی تحریک. نجف اشرف میں تمام مراجع علماء کرام مجتہدین کا ایک نمائندہ اجتماع تھا، پوری دنیا کے علماء شریک تھے وہاں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے کراچی کے ایک مولانا اسد علی شاکری صاحب نے بر صغیر کی نمائندگی کی، انہوں نے ہندوستان پاکستان کے، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ بی بی کے مزار کے انہدام کے خلاف اور اس کی عظمت رفتہ صحابہ کرام امہات المومنین ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام اولاد رسول، ان سب کے مزارات کی عزت و حرمت کے لیے آواز اٹھائی ہے. اگر پاکستان میں پوری دنیا کی نمائندگی کرتے فقط آقا موسی سرکار ہے. اور ہم آج یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ قبلہ علامہ آغا حسین مقدسی جو ہمارے سربراہ ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے سال دنیا سے جاتے ہوئے آقا موسی نے کہا تھا کہ میں اپنا مشن مکمل تو نہیں کر سکا، اتنا مجھے یاد پتا ہے کہ میری بی بی زہرا مجھ سے راضی ہیں. کیوں کہ ان کے مزار کی تعمیر کے لیے اہل سنت ہمارے ساتھ ہیں، حد تک غیر مسلم ہمارے ساتھ ہیں. اراکین قومی اسمبلی پارلیمنٹ کے اراکین نے آواز اٹھائی ہے کہ جناب سیدہ کا مزار تعمیر ہونا چاہیے. لہذا میں غربت کا جملہ کہنے سے پہلے میں آپ سے تائید لینا چاہوں گا کہ اگلا جو آج سوال آ رہا ہے، آقا حسین مقدسی نے کہا ہے کہ آقا موسوی نے قائم کیا تھا اس احتجاج کو، پرامن احتجاج کو، گاڑیاں توڑنے والا نہیں، راستے روک، پرامن ماتمی احتجاج. ہم انشاءاللہ آواز بلند کریں گے. اگلے سال 8 سوال کے پورے 100 سال ہو جائیں گے. آئیں میرے ساتھ وعدہ کریں سارے ذاکری واعظین عزادار ماتمی سنی شیعہ بھائی کہ ہم انشاءاللہ تعالی سب کو قربان کر سکتے ہیں، لیکن بی بی فاطمہ زہرا کی حرمت پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، صحابہ کرام کی حرمت پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، آل رسول کی حرمت پہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. ہمارا حق ہے، ہمارے بزرگوں کے مزارات موجود ہیں تو رسول کی بیٹی کا مزار بھی تعمیر ہونا چاہیے. کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ بات ٹھیک ہے؟ تو آئیں میں ایک غربت کا جملہ کہوں گا، پھر آپ سے تائید لوں گا میں کہ فاطمہ زہرا نے کیا مطالبہ کیا تھا ہم سے. کچھ نہیں مانگا تھا. جو بات کہتے باغ کی بات تھی، مکان کی بات ہی نہیں، جائیداد کی بات نہیں. فرید بھائی میں بہت اہم شعر پڑھتے جا رہا ہوں کہ نہ کوئی باغ نہ کوئی مکان لینا تھا، نہ کوئی باغ نہ کوئی مکان لینا، فاطمہ نے تو فقط امتحان لینا تھا. وہ بیوی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے چلی گئی. بابا تیری فاطمہ نے وہ مصیبتیں دیکھی ہیں، اگر دل میں پڑتی شہراتوں میں رہتے. بس دادارو اسی جملے پہ میں اختتام کر رہا ہوں اپنی گفتگو کا. یہ غضب ہوا کہ نبی کے بعد وہ دور پاک بدل گیا. یہ بہار کیسی بہار تھی کہ نبی کا باغ ہی جل گیا. یہ نہیں کہ آپ کے ہاتھ سے کوئی ملک و مال نکل گیا. ایک کمر حضور کی جھک گئی، یہ شباب آپ کا ڈل گیا. 18 سال کی عمر میں کبھی اس طرح تو ہوا نہ تھا. بی بی چلی گئی، پہلو پہ ہاتھ رکھ کے دادارو میں کہوں گا ہاں آقا زادی تجھے تیرے رونے پہ پابندی لگائی گئی. ہاں علی سے کہا گیا یا علی فاطمہ سے کہیں یا رات کو رویا کرے یا دن کو رویا کرے، ہمارے آرام میں بھلا وہاں پہ ہوتا ہے. عزادارو ایک سوال ہے کہ فاطمہ کی رونے کی آوازیں مدینے کے گھر والوں کو نہ جاتی تھی جو ان کی نیند میں خلا نہیں. میں کہوں گا فرید بھائی میرا عقیدہ کہتا ہے فاطمہ کی آواز نہیں جاتی ہوگی اس لیے کہ جس کی بیٹی زینب کی آواز کا شام کے دربار میں پردہ رکھا گیا. لوگ کہتے تھے دربار میں علی کہاں سے آ گئے ہیں. وہی لہجہ تھا، وہی انداز تھا. اس فاطمہ کی آواز کیسے مدینے والے سنتے ہوں گے؟ تصور کہتا ہے جب فاطمہ اپنے بابا کو یاد کر کے روتی ہوگی مدینے میں زلزلہ آ جاتا ہوگا. مدینے والے سمجھ جاتے ہوں گے کہ فاطمہ اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہے. عزادارو فاطمہ چلی گئی. میں کہوں گا بی بی آپ کے فقط رونے میں پابندی لگی، آپ کی پوتی سکینہ کو تماچے مارے گئے. ایک نہیں کئی مرتبہ فاطمہ کی پوتی سکینہ کہتی تھی چچا با
آپ کہاں ہیں؟ آپ کی پوتی سکینہ تماچے کھا رہی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ عزیزانو، اگر آپ واقعی میرے ساتھ میری تائید کرنا چاہتے، سنی شیعہ سارے بھائی بیٹھے ہیں، ہم سارے کے سارے آج یہاں پہ یہ اپیل کریں گے حکومت پاکستان سے ہماری آواز اوپر پہنچائی جائے، اس لیے کہ فاطمہ زہرا کے مزار کی تعمیر کا مطالبہ ہر عالم انسانیت کا مطالبہ ہے۔ سارے مسلمان اگر آپ چاہتے ہیں میرے ساتھ مل کے آپ میں دو نعرے لگانے، ہاتھ اٹھا کے تعمیر کرو، تعمیر کرو جنت البقیع، ماشاءاللہ، تعمیر کرو، تعمیر کرو جنت، کل ایمان آ رہے حیدری، اللہ لعنت اللہ۔ اب میں گزارش کروں گا جناب عاصم کاظمی صاحب سے کہ وہ ممبر پر آئیں اور بارگاہ امام زمانہ اسلام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ان کے بعد شاعر آل عمران ذاکر مسافرہ شام جناب غلام فرید جعفر صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔